बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक दोराहे पर खड़ा है, एक ऐसा दोराहा जहां फॉरेन पॉलिसी के एतबार से पाकिस्तान अपनी पुरानी फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकता है या फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करके एक सुपर पावर के साथ खड़े होने की बजाय मुख्तलिफ ममालिक से अपने राबते उस्तवार करके अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकता है। ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान ने दूसरे रास्ते का इंतखाब कर लिया है और पाकिस्तान के बड़ों ने, यानी पाकिस्तान की तमाम क़यादत ने यह डिसाइड किया है कि अब एक सुपर पावर के साथ खड़ा होना शायद मुनासिब ना होगा, क्योंकि सीटों सेंटों के ज़माने से लेकर अब तक पाकिस्तान अमरीका के साथ चलता रहा, लेकिन उसका साथ देने की वजह से हमें कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान को शायद एक एलाय के तौर पर नहीं बल्कि एक कारिंदे के तौर पर अनफॉर्चुनेटली देखा जाता रहा। ऐसी सूरत हाल में ग्लोबल पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। इस ग्लोबल शिफ्ट के अंदर अमेरिका ही सिर्फ सुपर पावर नहीं बल्कि अब चाइना भी एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है और रशिया भी री इमर्ज होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के ताल्लुकात तमाम ममालिक से अच्छे हों, तमाम ममालिक से इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके, ये एक अहम पॉइंट है। इसी की एक कड़ी आज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गेई लावरोव का विजिट है। किसी भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर का ये 9 साल के बाद पहला दौरा है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। सबसे पहले सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, फिर आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई। तमाम आला क़यादत में मुलाकात करने के बाद रशियन फॉरेन मिनिस्टर के इस दौरे से हम क्या तवक्को रखें और क्या हम अभी से खुशियों के शादियाने बजाना शुरू कर दें या फिर ज़रा हौसला करके देखें कि आखिर ये मामला किस सिमत को बैठेगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात जो माजी की कड़वाहटें हैं उनको दूर कैसे करेंगे, और स्पेशली एक जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि मिलिट्री कोऑपरेशन की तरफ भी जाएंगे। मशकें वगैरह तो हो ही रही होती हैं, एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो हो ही रही होती हैं, लेकिन मिलिट्री आलात फराहम करेंगे पाकिस्तान को, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से बात करेंगे एक एक करके गेस्ट से, लेकिन अभी मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कुछ ग्लोबल सिनेरियो आपके सामने रखा। अब हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली, जो कि डायरेक्टर फॉर न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं कैस में, सेंटर ऑफ एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, जाना माना थिंक टैंक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज कि ग्लोबल पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, दुनिया के अंदर चाइना एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है, रशिया री इमर्ज होने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका के बहुत सारे मामलात जो हैं अब अटक चुके हैं और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंट होता जा रहा है, कंसिडरिंग कि कितने लोन्स लिए हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की चॉइसेस कि वो किस मुल्क के साथ खड़ा होता है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गेई लावरोव का विजिट आज का इस तनाजुर में कितना अहमियत का हामिल है, और हम इस विजिट से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाएं, तवक्कुआत क्या लगाएं? बहुत शुक्रिया अनीका, आपने आज मुझे मदऊ किया और एक अहम मौजू का इंतखाब किया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत तारीखी दौरा है 3 एतबार से। नंबर 1 ये कि ये पहला मौका है, हालांकि ये हकीकत है कि हमारे 74 साला जो रवासिम हैं मॉस्को और इस्लामाबाद के दरमियान वो कोई इतने खुशगवार नहीं रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि दोनों ममालिक की जो सियासी, सिफारती और तस्वीराती क़यादत है वो हिस्टोरिकल बैगेज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहती है, और जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंसेस को आइडेंटिफाई करके इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स तीनों डोमेन में बाहमी रवाबित को फरोग देना चाहती है। तो ये मैं समझता हूं दोनों ममालिक के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसका एक नया दौर शुरू हो रहा है, और दोनों क़यादतें जो हैं इसमें मोहतात अंदाज में लेकिन एक तसलसल के साथ आगे बढ़ रही हैं, और आपको बैक वक्त सियासी, तस्वीराती और माशी मैदानों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन अगले दिनों में बढ़ते हुए दिखाई देगा।
رائٹ. اچھا محمد, پاکستان کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی, دفاع ناقابل تسخیر ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ایک طرف ایک ہاسٹائل نیبر بیٹھا ہوا ہے تو دوسری طرف ایک ایسا نیبر ہے جہاں بدامنی بہت زیادہ ہے, اور پوری دنیا کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے جہاں چائنا ایک سپر پاور کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے, جہاں رشیا ری ایمرج ہو رہا ہے, جہاں امریکہ کے بہت سارے ایشوز بن گئے ہیں. ایسی صورتحال میں امریکہ نے رخ کیا بھارت کا کوڈ کی فارم میں. یہاں پاکستان آ کر فارن منسٹر آف رشیا کا یہ کہنا کہ ہم ملٹری آلات پاکستان کو فراہم کرنے کو, مہیا کرنے کو تیار ہیں, یہ اس اسٹریٹجک امبیلنس کو کیٹر کرنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ بیان ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے انیکا. دیکھیے, میں اس کا جواب اس انداز میں دوں گا کہ رشیا کا رول ساؤتھ ایشیا کی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے حوالے سے جو کولڈ وار کا دور تھا وہ بہت اس میں مختلف تھا, اور پاکستان رشیا اور بھارت کی جو قریبی دفاعی تعاون تھا اس کو ایک تشویش کی نگاہ سے دیکھتا تھا. لیکن جو موجودہ دور ہے, خاص طور پہ جو کہ اب ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا جا رہی ہے, اس میں چونکہ امریکہ کا جھکاؤ آپ جانتی ہیں کہ بھارت کی جانب بہت بڑھ چکا ہے, تو رشیا کا رول اس بیلنس کو ریکٹیفائی کرنے میں ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ نہ صرف دفاعی تعاون یا ڈیفنس ایکوپمنٹ کی سیل بلکہ کرائسس مینجمنٹ میں, اسٹریٹجک کوآپریشن میں اور فیلڈز میں, ایون سول نیوکلیئر کوآپریشن میں ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دور میں رشیا اور پاکستان کے تعلقات میں ایسے اضافہ بہت مطلب خوشگوار انداز میں پیش رفت متوقع ہے, کیونکہ رشیا کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کا ایک اہم تصویراتی حلیف بن چکا ہے, اور اس کے لانگ ٹرم مفادات بھارت کو دفاعی قوت بنانے میں نہیں ہیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ماسکو کے جو دفاعی سیاسی اور تصویراتی تعاون ہے اس میں آپ اضافہ دیکھیں گی. رائٹ. اچھا محمد, جہاں تک پاکستانیوں کا تعلق ہے, ہم تھوڑی سی ایموشنل قوم ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے تو ہم فوراً بھنگڑے ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اسٹریٹجک میدان پر دیکھا جائے تو کیا یہ ہماری وکٹری ہے, کیا یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ خوشی منانے کی بات ہے, یا پھر معمول کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیے اور ہوپ کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کوئی اچھی خبر آئے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا نکا. دیکھیں, اس کا میں 3 انداز میں جواب دوں گا مختصراً. نمبر 1 یہ کہ رشیا پاکستان قریب کیوں آ رہے ہیں, اس کی 4 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1, دیکھیں جو ورلڈ آرڈر میں تبدیلی آ رہی ہے اس میں امریکہ اپنی دفاعی قوت کو ایشیا پیسفک ریجن کی طرف شفٹ کر رہا ہے, اس سے اور گریٹ پاور کمپٹیشن کی طرف اس کی توجہ ٹیررزم کے مقابلے میں بڑھی ہے. یہ رشیا کے لیے ایک تشویش کا مقام ہے, نمبر 1. نمبر 2, امریکہ اور بھارت کے درمیان جو دفاعی تعاون میں اضافہ ہوا ہے اس کو بھی رشیا تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے. نمبر 3 کہ افغانستان میں ہم دونوں ممالک کا کامن انٹرسٹ ہے کہ ٹیررزم کو ختم کیا جائے اور اس ریجن کو اسٹیبلائز کیا جائے, اور فیوچر میں داعش یا کسی اور دہشت گرد تنظیم کے عمل دخل کو اس ریجن میں روکا جائے, تاکہ دونوں ممالک پیس, پروگریس اور پراسپیرٹی کو اس ریجن میں پروموٹ کر سکیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ایک کنسپچولی اگر میں بات کروں, جو ایشین سینچری ہے 21ویں صدی, وہ لگتا یوں ہے کہ ایک یوریشین سینچری ہوگی جو کہ کانٹیننٹل پاورز, چاہے اس میں پاکستان ہو, چین ہو, روس ہو, ایران ہو, ترکی ہو, یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ BRI, سی پیک اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے سیاسی, سفارتی
اور تصویراتی اور معاشی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. اور جو پچھلی 200 سالہ دور تھا جس میں میری ٹائم پاورز، جس میں برطانیہ اور امریکہ سر فہرست ہیں، انہوں نے جو اس ریجن کو ڈومینیٹ کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بنیادی طور پہ دنیا کے تصویراتی نقشے میں تبدیلی آئے گی اور ان کا رول کسی حد تک کم ہوگا. اچھا، تو اگر اس طرح کی اسٹریٹجک معاملات کے اندر تبدیلی آئے گی دنیا کے اوپر، پورے گلوب کے اوپر، تو پھر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، اینڈ اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جو بائیڈن نئی ایڈمنسٹریشن، تعلقات بڑھ رہے ہیں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ والا ایرا چلا گیا، اس میں کیا شفٹ آئے گی اس اکیلے جو وزٹ ہے اس کی وجہ سے؟ ہاں دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے. پاکستان کی پالیسی اس بارے میں بڑی واضح ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو حال ہی میں اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ بھی ہوا، اور ہمارا تھنک ٹینک جو ہے اس کے ایڈوائزری بورڈ پہ بھی ہے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، سفارتی قیادت اور فوجی قیادت تینوں نے مل کے یہ بات کی کہ پاکستان کا جو ویژن ہے اس خطے کے حوالے سے وہ پیسفل نیبرہڈ اور ریجنل کنیکٹیوٹی اور جیو اکنامکس پر مبنی ہے. تو ہم دراصل چاہتے یہ ہیں کہ اس خطے کو جیو پولیٹیکل کنٹیسٹیشن کے بجائے جیو اکنامک کولیبریشن کا زون بنایا جائے. تو اس حوالے سے اسی نظریے کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمرجنگ ورلڈ پاورز ہیں لائک چائنا، جو ایگزسٹنگ ورلڈ پاور ہے لائک یو ایس، اور جو ریسرجنٹ ورلڈ پاور ہے لائک رشیا، ان تینوں کے ساتھ بائیلیٹرلی ایشو بیسڈ پارٹنرشپ کی جائے، بجائے کہ ہم ایک بڑی پاور کا حلیف بنے اور دوسری کے خلاف استعمال ہوں. ہمارا یہ تجربہ آپ جانتی ہیں بہت اچھی طرح، یہ 73 اور 74 سال کا تجربہ الائنس پارٹنرشپ کا کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں رہا ہے، اور ہم نے اس الائنس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ہیومن سیکیورٹی کے حوالے سے. تو ہم اب سمجھتے ہیں کہ فیوچر کا جو دور ہے اس میں دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام طاقتوں کے ساتھ ایک متوازن تعلق رکھیں. ہم ایشو بیسڈ کوآپریشن ہر پاور کے ساتھ کریں، لیکن کسی بڑی پاور کے حلیف اس انداز میں نہ بنے کہ وہ دوسری کے خلاف استعمال ہو سکے. سید محمد علی، ڈائریکٹر فار نیوکلیئر اینڈ اسٹریٹجک افیئرز ایٹ کیس، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں بریک کی طرف جاؤں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر ڈسکشن کریں گے کہ آج فارن منسٹر کی ایون وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، کیا توقع لگائی جائے اور کیا توقع نہ لگائی جائے؟ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سیکنڈ سیگمنٹ میں چلتے ہیں جنرل خالد نعیم لودھی صاحب کی طرف اور بات کریں گے ذرا ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے. آج فارن منسٹر آف رشیا کی ملاقات آرمی چیف سے بھی ہوئی، اور یقیناً جہاں بھی الائنسز تبدیل ہوتی ہیں یا نئی الائنسز بنتی ہیں، وہاں ڈیفینس جو اسٹریٹجی اور ڈیفینس کا سائیڈ ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جنرل صاحب، پہلے تو رشیا کے فارن منسٹر سے فارن منسٹر کی ملاقات، پرائم منسٹر کی ملاقات، آرمی چیف کی ملاقات، کیا یہ ایک نئے بلاک کی تشکیل کی طرف اشارہ ہے یا نہیں؟ جی، اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فائنینشیل اور اکنامک نیچر کی زیادہ ہیں. لیکن ہم سب، آپ کو پتہ ہے، عرصہ دراز سے یہ اندازے بھی لگا رہے تھے اور نظر بھی آ رہا تھا کہ the future is in the east، اور ہمیں ویسٹ سے جو ہے نا تھوڑا سا شاید کنارہ کشی کرنی پڑے یا اپنے تعلقات ایسٹ کی طرف بڑھانے پڑے ویسٹ کے ساتھ رکھتے ہوئے، جو کہ ایک بہتر آپشن ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شفٹ ہوتی ہے فارن پالیسی میں، اٹ ٹیکس ٹائم، اس کا ایک انرشیا ہوتا ہے، اور یہ اتنے آرام سے ہو نہیں سکتی، کیونکہ جب آپ پولیٹیکل شفٹ کرتے ہیں تو ساتھ اکنامک شفٹ بھی شامل ہوتی ہے، اسٹریٹجک شفٹ بھی شامل ہوتی ہے. اور یہ اس طریقے سے جیسے بہت بڑا بحری جہاز جو ہے، جب آپ اس کا ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کریں تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ابھی بھی انٹرسٹ ایسے ہیں جو کہ ویسٹ میں ہیں، امریکہ میں ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں، چائنا اور رشیا بہت قریب آ چکے ہیں. ہندوستان اور رشیا کے پرانے تعلقات تھے، وہ بھی ضرور کھٹائی کا شکار ہیں، لیکن ایک دم ابھی سنیپ نہیں ہوئے، ہونے بھی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ ملٹی لیٹرل چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ یس دیر آر انڈیکیشنز، اور یہ شروعات ہے
بلکہ شاید شروعات سے تھوڑا سا آگے کا یہ فیز ہے جس میں کلیئر کٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو روسو چائنا جو بلاک بنتا ہے along with ٹرکی along with سینٹرل ایشین کنٹریز، شاید اس طرف ہمارا رجحان جو ہے وہ ہوگا، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ اسی طرف ہوگا۔ جلال صاحب، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے سمجھا جاتا رہا کہ یہ بڑی پرو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی حکومتیں بھی امریکہ کی طرف ہی دیکھتی رہیں، ہم سیٹوں سینٹوں کے زمانے سے امریکہ کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، وار آن ٹیررزم کے اندر ہم ایک کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، ابھی افغان پیس پروسیس کے اندر ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جس کے اندر رشیا کا رول بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی قربتیں اور امریکہ کا جو اثر و رسوخ وہ رکھنا چاہتا ہے اس پورے ریجن میں، امریکہ کو کھٹکیں گی تو ضرور، تو آپ کی نظر میں اس کو کیسے ایک تو یا تو بیلنس کیا جائے یا نلیفائی کیا جائے؟ دیکھیں، صرف کھٹکیں گی نہیں بلکہ وہ بہت پرزور کوشش کرے گا کہ یہ ڈائریکشن تبدیل نہ ہو۔ اصل میں پرابلم یہ ہے ہمارے ملک کے ساتھ، اور میں برملا یہ بات کہوں گا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، پولیٹیکل ایلیٹ ہو یا اکنامک ایلیٹ ہو یا ملٹری ایلیٹ ہو، ان کو آئسولیٹ کر کے امریکن ان کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک پارلیمنٹری حکومت کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ہر امپورٹنٹ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہو اور وہاں پر بحث ہو، اس کے بعد ایک آپ کے پاس بفر ہو جاتا ہے، آپ کے لیڈرشپ کو ایک مل جاتا ہے بہانہ آپ سمجھیں، یا ایک سہارا مل جاتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ سیدھا آپ کے لیڈرز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، انہی کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، انہی کے ساتھ پینگیں بڑھاتے ہیں، اور وہ ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں فرام دی آپ سمجھے سوسائٹی ایٹ لارج۔ اس کی وجہ سے ہمارے پرابلم ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ادھر پڑھ رہے ہیں، ہمیں آپ کو پتا ہے بہت سارا جو زر مبادلہ ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، ہماری انڈسٹری کا بیس جو ہے کافی وہاں سے ہے، ہمارا جو بود باش ہے، ہمارا چلنا پھرنا انگریزی کی زبان، یہ ساری چیزیں ویسٹرنائزڈ ہیں۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے اس کی ڈائریکشن چینج کرنے والی بات ہے، تو بہن اس میں ذرا ٹائم تو لگے گا، تو اس میں ٹائم لگے گا۔ اچھا، اس ٹائم کے ڈیورنگ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے جنرل صاحب کہ ہم بڑا بیلنس طریقے سے چلیں۔ آف کورس یہ شفٹ ایک دم سے یا راتوں رات تو آ نہیں سکتا۔ جنرل صاحب، کیا ایسی چیزیں ہیں جو اسٹریٹجک محاذ کے اوپر ہمیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا رشیا سے قربت کرتے ہوئے بھی؟ جی دیکھیں، سب سے بڑی چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا وہ تو ہے سی پیک اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ دیکھیں، یہ جو پورا جب ہم کہتے ہیں روسو چائنا بلاک، تو ان کا سینٹرل ایشیا میں اثر رسوخ، ایران، سیریا، مڈل ایسٹ کے ساتھ تھوڑی سی ان کی دوری، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ہمارا یہ معاملہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے گہرے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ ہماری تھوڑی سی چپکلش ہے، امریکہ کو سی پیک پسند نہیں ہے، امریکہ کو ہماری چائنا کے ساتھ قربت پسند نہیں ہے۔ تو بیسٹ پالیسی تو یہی ہونی چاہیے، اور ہم نے کوشش ابھی تک کی اور کامیابی بھی کسی حد تک ہے کہ سب کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھیں، بلکہ اپنے آپ کو برج بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر ڈپلومیسی میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے، میرے خیال میں کوئی ڈپلومیٹ آپ کو بہتر بتا سکے گا، کہ جہاں آپ کو شاید کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اتنا سکویز کر دیا جاتا ہے، اتنا کونے میں دھکیل دیا جاتا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکنز اور ان کے الائز نے ہمیں اتنا دھکیل دیا ہے، FATF، IMF، کشمیر کے اوپر کوئی ہماری مدد نہیں، ہندوستان کو کوئی رکاوٹ نہیں وہ ڈال رہے، سی پیک کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، ہمیں تعلقات استوار نہیں کرنے دے رہے ایران کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے مقام آ گیا ہے کہ ہم ابھی کہیں کہ جی انف از انف، ہم آپ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم توڑنا نہیں چاہتے، لیکن اب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا گہرا ترین دوست چین ہے، سی پیک میں کوئی جو سستی ہے ہمیں منظور نہیں ہے، اور ایران کے ساتھ ہم تعلقات استوار کریں گے۔ اب آپ اگر اس کو اچھا سمجھ کے کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو جا رہے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا جلال صاحب، آپ نے ڈپلومیٹ کی بات کی ہے تو یہی والا سوال ڈپلومیٹ کی طرف ہی لے کر چلیں گے، ایمبیسڈر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بٹ تھینک یو سو مچ جلال صاحب فار جوائننگ می ان مائی شو۔ اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب سے یہی سوال پوچھیں گے۔
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले जनरल खालिद नईम लोधी साहब फरमा रहे थे कि ये जरा डिप्लोमेट के पास सवाल लेकर जाएं, तो हम डिप्लोमेट के पास ही सवाल ले जाते हैं। एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एम्बेसडर साहब, थोड़ी देर पहले जनरल साहब फरमा रहे थे कि कभी पॉइंट एक ऐसा आता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर जहां ऐसा लगता है कि आपको धकेल दिया गया है कोने से और आपके पास कोई चारा नहीं बचता कि आप दूसरे ब्लॉक के अंदर छलांग लगाने की कोशिश करें। क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ये पॉइंट आ चुका था कि हम लोगों को रशिया से मरासिम बढ़ाना और ये रवाबित इस्तवार इस हद तक करना कि हम इससे आगे बढ़ सके, कोई रीजनल ब्लॉक की तरफ भी जा सके, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था? देखें जी, बात यह है कि इसको आप इस तनाज़ुर में देखें कि हमने कोल्ड वॉर में, जब कोल्ड वॉर थी जो 1945 में दूसरे जंग अज़ीम के बाद तकरीबन शुरू हुई और 1990 में ख़त्म हुई, हमने अमेरिका के कैंप में ज़ाहिर सीएटो के मेंबर भी बने और सेंटो के मेंबर भी बने। हमें इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारा अगर देखें हिंदुस्तान के साथ 3 जंगें भी हुई, हमारा जो उनके साथ एसिमेट्रिकल है ना कि भाई वो मुल्क बड़ा भी है, उसकी रिसोर्स भी ज़्यादा हैं, फ़ौज भी बड़ी थी उनकी, और एक सिक्योरिटी का इशू था जिसकी वजह से हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए। लेकिन इस हद तक बना लिए कि हमने चॉइस ही नहीं छोड़ी कि फिर वो U2 का इंसिडेंट हुआ 1960 के अंदर, जबकि एक अमेरिकन जो बेस थी यहाँ पर, वहाँ से एक जहाज़ उड़ा अफ़गानिस्तान के ऊपर से होता हुआ वो रूस में गया और उन्होंने गिरा दिया, तो उनको तो पता भी लग गया और हमारे लिए मसला बना। हमें चाहिए था कि हम इनके साथ, अमेरिका के साथ और रूस के साथ ताल्लुकात बना के रखें। हिंदुस्तान ने बना के रखे थे ना, 62 की जंग जो चीन के साथ हुई, देखिए उन्होंने दोनों से फ़ायदा उठाया। बट एनीवे, ये अब तारीख का हिस्सा है, ये ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये है कि ये आज ये जो अभी अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, जो ताल्लुकात हैं ट्रंप के ज़माने में थे, पीछे भी थे, अब हालात ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस निगाह से देखता है कि हम अफ़गानिस्तान में उनकी मदद भी की है हमने, ताकि एक उसका सलूशन निकले, क्योंकि हमने 40 साल से तकरीबन हमें बहुत मुसीबत पड़ी हमारे लिए, क्योंकि जब अब रूसी फ़ौजें 79 में यहाँ पर आईं, उससे लेके अब तक हमारे जो सिक्योरिटी के हालात थे, ड्रग रनिंग और गन रनिंग और क्या क्या हमने हालात ऐसे देखे जो उस वजह से अफगानिस्तान वजह से हुए थे। अब हमने मदद भी की है। मुझे एक बात आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अरसा दराज पहले भी एक दफ़ा कहा था कि भाई हम अमेरिका की इस जंग में नहीं पड़ना चाहते, तो अब हमने मदद की है, बातचीत भी कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि वो वाहिद सुपर पावर है, उसके साथ ताल्लुकात हमें बना के रखने चाहिए। एक है वो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, डेवलपमेंट पार्टनर भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो चीन के साथ हैं, चीन का तो फौरन हमारे खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून है। चीन के साथ ताल्लुकात जो हैं, जो हमारे साथ खड़ा रहा है, 70 साल से खड़ा हुआ है। और फिर रूस का भी आप देखें जो वजीर आजम आए हैं, ये बहुत अहम उनकी विजिट है जी। अच्छा, और जिसको अभी हमें इसको यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा, आप देख लें, लेकिन आप इससे ऊपर भी हम बनाएंगे। रूस हमारी अहमियत को समझता है, इस एक खित्ते में हमारी क्या अहमियत है, जिसके साथ हम अफगानिस्तान को भी हम मदद करते हैं, चीन के साथ भी ताल्लुकात रखे में हैं, ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान के साथ हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ये जो मुल्क, जो खिता जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये हमारे पास कोई और चॉइस नहीं कि सिवाय इसके कि हम सारे अपनी हमसाय मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। राइट। अच्छा, ये बात एम्बेसडर साहब फिर घूम फिर कर आती है कि जिस तरह से अफगान पीस प्रोसेस के अंदर भी अब रशिया की शमूलियत हो चुकी है, चाइना की शमूलियत हो चुकी है, हम एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट देख रहे हैं। जो इंडिया किसी ज़माने में बिल्कुल न्यूट्रल था, अब वो अमेरिका से ज़्यादा कुर्बत हासिल कर रहा है। जो पाकिस्तान बिल्कुल ही अमेरिका से करीब था, वो अब न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाह रहा है, बैलेंस की तरफ जाना चाह रहा है, बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप्स को सीख कर रहा है। ऐसे में फॉरेन पॉलिसी वाइज क्या पाकिस्तान एक ज़्यादा मुस्तहकम फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है, और अगर नहीं तो व्हाट डू वी नीड टू कंसिडर to make it a very stable foreign policy? देखें जी, जब
یہ 1972 میں بھٹو صاحب آئے جب ایک اتنا بڑا ثانیہ گزرا مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تو انہوں نے سینٹو اور سیٹو سے اپنی جان چھڑائی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اب بائیلیٹرلزم پہ جائیں گے جس کا مطلب ہے کہ ہر ملک کے ساتھ ہم تعلقات اپنے رکھیں گے اسی بیسس پہ جس بیسس پہ اس نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ ہمیں ابھی دیکھیں تو ہمارے تعلقات خطے میں ملکوں کے ساتھ کافی بہتر ہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی جو یہ وزٹ ابھی جو روسی وزیر اعظم کی وزیر خارجہ کی وزٹ اسی تناسب میں اس کو آپ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری اہمیت کو جانتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں, کافی سال لگے ہیں, کافی 6-7 سال کے بعد ایستا ایستا ابھی دیکھیں نا سب سے بڑی اہمیت اس کی کیا آپ دیکھیں کہ جی کہ فوجی مشقوں پہ ان کی روس کی کہ ایک یہاں پر ان کا ایک انہوں نے اپنی ایک کیا کہتے ہیں کنٹینجنٹ بھیجا جس نے یہاں ٹریننگ کی ہمارے اینٹی ٹیررزم. ایک سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو جنگ ہے نا یہ کہنا ٹیررزم کے اوپر, اس پر ہمارے لوگ ہماری اس بارے میں بڑی ہمیں اہمیت دیتے ہیں کہ ہم نے جو ایکسپیرینس حاصل کی ہے وہ کسی کی نہیں. اب آپ جو آ جائیں اس کے اوپر ابھی ہمیں اپنے تعلقات ابھی دیکھیں گے جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا ہے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ, اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کی وزیر اعظم صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ کی آواز اسپیشلی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے جو ایک اپنی ایک وہ جسے کہتے ہیں ڈاکٹرن بتائی کہ جی کیا کرنا ہے. ہم نے انہیں کہا جی پیچھے کی چیز کو چھوڑیں, اکنامکس کے اوپر زیادہ زور دینا ہے, اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور تعلقات اپنے نیبرز کے ساتھ بنانے ہیں. یہی چیز ہونی چاہیے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نیبرہڈ کے اندر اپنے تعلقات کو خراب کریں. رائٹ. تھینک یو سو مچ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان مائی شو. اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. پاکستان کو ملٹائی لیٹرل اینڈ ملٹائی پرونگڈ فورن پالیسی اینڈ اسٹریٹجی کی طرف جانا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب, جنرل خالد نعیم لودھی صاحب اور سید محمد علی, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہر فرنٹ پہ پھلتا پھولتا اور پراسپرس رہے. اللہ حافظ ناصر.